غازہ پر 20 روز سے مسلسل بمباری، نہتے فلسطینیوں پر ایک ایک لمحہ بھاری، روٹی کے لیے بیکریوں پر جمع ہونے والوں پر بھی اسرائیلی طیارے بم برسانے لگے۔ دوسرے مزید 344 بچوں سمیت 756 شہری شہید، 2704 بچوں سمیت شہداء کی تعداد 6500 سے بڑھ گئی۔ الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر کے اہل خانہ بھی لقمہ اجل بن گئے۔ مسلسل ناکہ بندی سے ایندھن کی شدید قلت، ایندھن کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو آج غازہ کے تمام اسپتال بند ہو جائیں گے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ صفاق صہیونیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ پوری دنیا کو اذیت میں ڈال دیا۔ شہر شہر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے، صہیونی مظالم پر اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر یہودیوں کا احتجاج، ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد کا مظاہرہ۔ ہالی ووڈ اداکار جیسن اسٹیتھم کا بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اپنی گاڑی پر فلسطینی پرچم لگا دیا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسپین کی وزیر برائے سماجی حقوق نے اسرائیل پر عالمی پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی ممالک کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کرنے اور اسلحہ خریداری پر پابندیوں کی تجویز۔ نہتے شہریوں پر بمباری کرنے پر نتن یاہو سمیت اسرائیلی قیادت کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بھی اپیل۔ اسلامی دنیا اسرائیلی مظالم پر انتہائی کرب کا شکار، ترک صدر نے حماس کو فلسطین کی آزادی کی علمبردار تنظیم قرار دے دیا۔ غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، لیبیا کی پارلیمنٹ کا غازہ حملوں پر سخت تشویش کا اظہار، اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے سفیروں کی ملک بدری پر زور، تیل اور گیس بندش کی تجویز بھی دے دی۔ اردن کی ملکہ رامیا نے مغربی ممالک کو اسرائیل کی حمایت پر فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کا شریک قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں غازہ سے متعلق امریکی قرارداد روس نے مسترد کر دی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا ذکر نہیں تھا، بڑے انسانی المیہ کو روکنا ترجیح، سب سے پہلے جامع جنگ بندی ہونی چاہیے، چین کا بھی مطالبہ، سعودی عرب کی غازہ کا محاصرہ فوری ختم کرانے کی اپیل، رحمتی تنظیموں کا صہیونی فوج کا محاصرہ جلد ختم کرانے کا اعلان، لبنان میں حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد کے عہدیداروں کی اہم ملاقات، فلسطین میں جلد فتح کا پرچم لہرانے کا عزم۔ پی ٹی آئی دور میں سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے لیے سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کا انکشاف، 87 کروڑ روپے کی پروپیگنڈا مہم کے لیے 25 سے 40 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھے گئے۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس کے ذریعے پی ٹی آئی کے بیانیے کا پرچار، 9 مئی واقعات میں عوام کو اشتعال دلا کر تشدد پر اکسایا گیا۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، سرکاری رقم کی واپسی اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ، عطا تارڑ کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان۔ ماضی کی تلخیاں میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ کوئی ہم بینم انتقام یا کوئی بیڈ فیلنگ نہیں کیری کریں گے، وہ کسی کو سزا، کسی کے خلاف خدا نہ خواستہ بغض یا انتقام نہیں، بلکہ ایک تاریخ رقم کرنا کہ تاکہ آئندہ ایسی چیزیں پاکستان میں ریپیٹ نہ ہوں۔ اسحاق ڈار کا نون لیگ کے اقتدار میں آنے کی صورت میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنے کا اعلان، نون لیگ کا بیانیہ اقتدار میں آ کر بھی تبدیل نہیں ہوگا، نواز شریف کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، سابق وزیر خزانہ نے کس قسم کے ڈیل کا تاثر مسترد کر دیا۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حفاظتی ضمانت اور سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ کمرہ عدالت میں داخلہ خصوصی پاسز سے مشروط، سابق وزیر اعظم کی لیگل ٹیم کے 15 اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کے 10 وکلاء کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے ہی انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ، بلاول بھٹو اگلے ماہ ملک بھر کے طوفانی دورے کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے 5 روزہ دورے میں کئی جلسوں سے خطاب شیڈیول، اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان۔ شہری رحمان نے انتخابات میں تاخیر، انتخابات سے انکار کے مترادف قرار دے دی۔ گورنمنٹ نکلی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک الیکشن ڈیٹ جو آئینی بالکل آپ کا ایک حق ہے، اب اس 21ویں صدی میں ہم کھڑے ہیں، ساری قربانیاں دے کے اب بھی ہم الیکشن کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، توشہ خانہ اور دہشت گردی سمیت 40 مقدمات بنائے گئے، گرفتاری میں ناکامی پر سائفر کیس کا سہارا لیا گیا، درخواست گزار کا موقف، وکیل کی سائفر کیس سیکرٹ طریقے سے چلانے اور اڈیالہ جیل کا کمرہ چھوٹا ہونے کی بھی شکایت، چیئرمین کے سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دیں، جج ابو الحسنات کا سوال۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیسز میں ضمانتیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا، جس بینچ نے فیصلہ دیا کیس اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار ڈویژن بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ 6 نومبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی آمد کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، چیف جسٹس عامر فاروق کی رماں۔
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर जहां भी नजर आए गिरफ्तार कर लिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत। शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज, हसन नियाजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम की भी गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। बतौर सदर 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी। सदर मुमलिकत की वजाहत, आईनी तौर पर नए सदर के तकर्रुर तक ओहदे पर बरकरार रहने की गुंजाइश मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उस वक्त के वजीर आजम ने भेजा था। आरिफ अलवी का मौक़िफ़। ईंधन की अदम दस्तियाबी और माली बहरान के बाइस PIA बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। कौमी एयरलाइन की आज भी 49 परवाजें मनसूख। 10 रोज़ में PIA की 300 से ज़ायद परवाजें उड़ान न भर सकी। मुसाफिरों ने टिकट्स वापस करना शुरू कर दिए। 2 रोज़ में PIA को टिकटों की मद में 60 करोड़ रुपए अदा करने पड़े। कौमी एयरलाइन को फौरी बंद करके असासे फरोख्त कर दिए जाएं। मुआशी तज्जियाकार शब्बर जैदी का मशवरा। सलमान शाह ने जायद भर्तियों और सियासत के बाइस PIA की बहाली नामुमकिन करार दे दी। पीपल्स पार्टी ने मामला पाकिस्तान की जग हसाई करार दे दिया। निगरां हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। PIA को माली बहरान से निकालने के लिए बेल आउट पैकेज पर पेशरफ्त। मुज़ाकरात के बाद 3 बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। PSO और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए डेडलाइन में 6 रोज़ बाकी। मुख्तलिफ शहरों से गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 3000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की तादाद 67,000 से ज़ायद हो गई। अफगान शहरी इज्जत देने पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार। 7 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 84% तक रिकॉर्ड इजाफा। कराची में इंसुलिन मार्केट से गायब। शुगर के मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। दमे और ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात की मनमानी कीमत पर फरोख्त। वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म के एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर का तबादला। पुलिस सर्विस ग्रेड 18 के खिलाफ अहमद की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का कच्चे के ऑपरेशन पर कोई समझौता न करने का ऐलान। बड़े नुकसान से बचने के लिए एहतियात बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो हो सका करेंगे, मकबूल बाकर ने वाज़ेह कर दिया। सिंध में सरकारी स्कूलों से 25,000 असातिज़ा गैर हाजिर। 4,500 से जायद का घर बैठे तनख्वाह लेने का इंकशाफ। महकमा तालीम के DG मॉनिटरिंग ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके अरसाल कर दी। उन असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर तालीम का ऐलान। ICC वनडे वर्ल्ड कप के टाकरे में ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड्स को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। रिकॉर्ड साज सेंचुरी पर ग्लेन मैक्सवेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। चेन्नई में शाहीनों की मशक़ें। पाक जनूबी अफ्रीका अहम टाकरा जुमे को होगा। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का 4 एथलीट्स पर 3-3 साल की पाबंदी का ऐलान। अजीज रहमान, नईम अख्तर, राबिया आशिक और ईशा इमरान के डोप टेस्ट मुस्बत आए थे।